علامہ مفتی محمد اعظم صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں، محبتوں کے ساتھ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطبہ اہل سنت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ عز وجل بعثنی رحمۃ وہدی للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور رحمت دو عالم فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پہ جلوہ افروز اشرفی دار المطالعہ کے اہم کارکنان، اس بزم کے نظم و نسق نقیب اجلاس حضرت مولانا قیصر صاحب قبلہ اور مبارک پور کی عبقری شخصیت حافظ انوار صاحب قبلہ اور دیگر کارکنان، دیگر احباب یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی شرکت قبول فرمائے، ان کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب ولادت مصطفیٰ میں منعقد ہونے والا احباب کی کوششوں سے ایک بار پھر قائم ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسے قبول فرمائے، آمین۔ سب کی شرکتیں قبول فرمائے اور اس بابرکت شب کے توسط اور طفیل سے اپنے محبوب کی شفاعت عظمیٰ و کبریٰ سے سرفراز فرمائے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی ہلکا صحیح کے دے دو، بھائی ہلکا صحیح کو دے دو۔ آج کی جو شب ہے وہ آقا کی آمد، آقا کی ولادت کی شب ہے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاک دامن گیتی پہ اسی بابرکت شب میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور سنت الہیہ رہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہر قوم میں ہادیوں کو بھیجا ہے، ہر قوم میں انبیاء اکرام بھیجے گئے، ہر قوم میں مبشر اور نذیر بھیجا گیا۔ بے شک، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی امت ایسی ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا بھیجا نہ ہو، لیکن سارے نبیوں کی آمد میں اور حضور کی آمد میں جو تقابلی فرق اور ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء اکرام کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردن فردن جو فن و کمال رکھے تھے، ان فن و کمال کا مجموعہ تنہا اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جو تبلیغی شیوا، زمان، مکان
اور امتیں عطا فرمائی تھی، اپنے محبوب کی ذات میں سارے نبیوں کی تبلیغ، امت، زمان و مکان کا خلاصہ اور نچوڑ پیدا فرما دیا، اور میرے آقا کی ذات سارے انبیاء اکرام کی ذات کا عطر، لب لباب اور خلاصہ ہے۔ آپ جانور کو یوں ہی چھوڑ دیں، جانے دیجیے، وہ آہستگی سے چلا جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو اسلامی بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس گاہ میں تشریف لائیں، یہ آداب محفل کے خلاف بھی ہے۔ آپ حضرات مجلس گاہ میں تشریف لائیں۔ اعظم بھائی میں سوچ رہا ہوں کچھ لوگوں کو بلا رہا ہوں وہ آ نہیں رہے ہیں، اور اس جانور کو بھگا رہا ہوں تو یہ بھاگ نہیں رہا ہے، فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ان دونوں کے درمیان شاید فرق یہی ہے کہ اس جانور کو اتنا شعور تو ہے کہ رسول اللہ کی مجلس ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ذات کا خلاصہ اور نچوڑ بنایا، اور میرے آقا کو ہر قوم کا ہادی بنایا گیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، محبوب آپ ڈر سنانے والے ہیں، آپ قیامت تک کی تمام قوموں کے ہادی ہیں۔ آپ کی جو امت ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، آپ کا جو مکان ہے، وہ مختصر یا لیمیٹڈ نہیں ہے۔ آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جس دور میں اس خاک دامن گیتی پہ تشریف لائے مسلمانوں، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی جب آمد ہوئی تو یہ دنیا کفر و شرک کے گھیرے سے گھری ہوئی تھی۔ کفر و الحاد کی تاریکیوں نے عالم انسانیت پہ ڈورے ڈال رکھے تھے۔ جب باپ اپنی بیٹی کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھ کے زندہ درگور کرتا تھا، اللہ اکبر، جب لا تعداد بیویاں رکھی جا رہی تھی، جب انسانوں کی فکری اور اخلاقی کہ اس پہ فخر اور ناز کرتا تھا، اور جس چیز کے اندر خود سے زیادہ طاقت محسوس کرتا اس کی پرستش اور عبادت کرنے لگتا، اس دور میں میرے آقا علیہ السلام اس خاک دامن گیتی میں تشریف لائے اور اس دنیا کو میرے آقا نے معرفت خداوندی کا شعور بخشا، ایک اللہ کی عبادت کا جذبہ بخشا، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشی، ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا مداوع اور رحم دلی کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ میرے آقا کی ذات ہے مسلمانوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، پہلے یہ فرمایا میں نے نہیں بھیجا، اور میں نے نہیں، ہم نے نہیں بھیجا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب اور دستور ہے، جب کسی بات کو بہت زیادہ مؤکد کیا جاتا ہو تو تاکید کے لیے مائے نافیہ لایا جاتا ہے۔ کیوں کیسر صاحب؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا، اللہ استثناء کے ساتھ، مگر میرے مولا محبوب کو بھیجا کس لیے؟ تو میں نے رحمت للعالمین، صرف عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ روحوں کی دنیا ہو، وہ برزخ کا مقام ہو، وہ فنا کا مقام ہو، وہ عالم حشر ہو، وہ عالم آخرت ہو، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا، امام بخاری مسلم نے روایت کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، جعل اللہ الرحمت فی میت جزء واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزء، 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھ لیے۔
اور وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، ایک حصہ اللہ نے اس زمین پہ اتارا، 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ رحمت کا اس روئے زمین پہ اتارا۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اسی ایک حصے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ ماں کے دل میں جو ممتا اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اگر انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مداوا رکھتا ہے تو وہ اسی ایک حصے کی رحمت کا حصہ اور صدقہ ہے مسلمانوں۔ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا حتی ترفع الفرس حافرہا ان ولدہا خشیت ان تصیبہو، یہاں تک کہ کوئی گھوڑی اگر اپنے پاؤں کو، اپنے کھر کو اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو جائے اس ڈر سے، تو یہ جو محبت اور رحمت اللہ نے اس گھوڑی کے دل میں ڈالی ہے یہ بھی اسی ایک حصے کا صدقہ ہے۔ تو وہ ایک حصہ اللہ نے اس سبحان اللہ سبحان اللہ ہے مسلمانوں۔ دیکھیے رحمان اور رحیم ہونا یہ اللہ کی شان ہے۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ رحمان دنیا اور آخرت میں رحمت فرمانے والی ذات، رحیم صرف آخرت میں رحمت فرمانے والی ذات۔ رحمان بہت زیادہ رحمت فرمانے والی ذات، رحیم بہت رحمت فرمانے والی ذات۔ رحمان اور رحیم ہونا یہ شان معبودیت ہے، رحمان اور رحیم ہونا شان الوہیت ہے، لیکن اس رحمان اور رحیم کی رحمت ہونا یہ شان رسالت ہے۔ اللہ نے 100 حصے رحمت کے بنائے ہیں اور وہ سراپا رحمت جو ہے اپنے محبوب کی ذات میں بنا دیا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا دیا مسلمانوں۔ 100 رحمت بنائی میرے مولا نے، رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ یہاں پہ رکھا، 99 حصے کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے شان رحمت للعالمین کی شکل میں دکھائے جائیں گے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ایک حصہ رحمت کی اگر یہ شان و عظمت ہو سکتی ہے تو میدان محشر میں میرے آقا کی شان جب زمانہ دیکھے گا تو حضور کی شان کا اندازہ کیسے لگائے گا مسلمانوں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے حدیث میں فرمایا ان اللہ عز و جل بعثنی رحمتا وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا، میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، آقا مشرکین کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیں۔ آقا الا تدعو علی المشرکین، میرے آقا مشرکوں کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ مشرک آپ کو تکلیف دینے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتے آقا۔ میرے آقا نے فرمایا I have sent been as a mercy، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، as a blessing، میں نعمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت رحمہ، میں رحمت ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت نعمہ، میں نعمت ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کی دعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، انی لم ابعث عذابا، میں عذاب کی دعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تو ان اللہ عز و جل رحمتا للعالمین وہدی للمتقین، سارے جہانوں کی رحمت اور متقین کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے آقا سراپا رحمت ہے مسلمانوں۔ یہ جو مکہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کی ذات چل رہی ہے، تکلم فرما رہی ہے، تبسم فرما رہی ہے، جو میرے آقا کا ڈیسینٹ بیہیویئر ہے، خوش اخلاقی ہے، یہ سب ایک رحمت ہے میرے مولا کی، اور اسی رحمت کا صدقہ اس کائنات کو ملا ہے مسلمانوں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ نے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے،
نقیب اجلاس صاحب میں توجہ چاہتا ہوں، زندہ باد. میرے مولا نے اپنے آقا کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جب اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے تو سارے جہان کے لوگوں پہ اللہ کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک بے شک بے شک. مگر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان سارے جہانوں پہ کیا ہے. آپ تھوڑا توجہ فرمائیں. اللہ نے رحمت سارے جہانوں کی بنایا ہے مگر احسان سارے جہانوں پہ نہیں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان سارے جہانوں پہ کیا ہے، فرمایا احسان میں نے مومنوں پہ کیا ہے. واہ واہ واہ. بھیجا کافروں کی طرف بھی ہے، بھیجا مشرکوں کی طرف بھی ہے، بھیجا جن و انس کے لیے ہے، لیکن میرا احسان سب پہ نہیں ہوا، صرف مومنوں پہ ہوا. بے شک بے شک. اے میرے مولا یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب رسول اللہ کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تو تیرا احسان بھی تو سارے جہانوں پہ ہوا. امام نصفی مفسر قرآن امام بیضاوی لکھتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی ذات سے اکتساب فیض کیا، الا من آمن مع رسول اللہ علیہ السلام من قومه وخص المؤمنین منہم لانہم هم المنتفعون بمبعثہ، جنہوں نے رسول اللہ کی بعثت سے فائدہ اٹھایا ان پر اللہ کا احسان ہوا، اور جنہوں نے نہیں اٹھایا ان پر احسان نہیں ہوا، ان کے لیے صرف رسول اللہ رحمت بن کے گئے. امام رازی نے یہی لکھا ہے بعثت الرسول احسان الی کل العالمین، رسول کی بعثت سارے جہانوں کی طرف ہوئی. وہذا عام فی حق العالمین، اور یہ تمام عالمین کے حق میں عمومی بات ہے. لأنہ مبعوث الی کل العالمین، کیونکہ رسول اللہ سارے جہانوں کی طرف بھیجے گئے. مگر الا انہ لما لم ينتفع بهذا الانعام الا اہل الاسلام، میرے آقا بھیجے گئے ابو جہل کی طرف بھی، عتبہ کی طرف بھی، شیبہ کی طرف بھی، ولید بن مغیرہ کی طرف بھی، لیکن انہوں نے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا. صدیق اکبر نے اکتساب فیض کیا، عمر فاروق نے اکتساب فیض کیا، عثمان غنی نے کیا، مولا علی نے کیا. اس لیے اللہ کا جو احسان ہوا صرف اکتساب فیض کرنے والی ذاتوں پہ ہوا، اور وہ مومنین کی ذات ہے. اے میرے بندو، میں نے بھیجا سب کے لیے ہے لیکن احسان سب پہ نہیں کیا، صرف مومنوں پہ کیا ہے. واہ واہ واہ. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے آقا ساری بنے نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. لیکن کیا جتنے انسان ہیں انہوں نے رسول اللہ کی ذات سے اکتساب فیض کیا یا ہدایت پائی؟ انما انت منذر من یخشاہ، میرے آقا ڈر سنانے والے ہیں، لیکن رسول اللہ کے ڈر سنانے سے کیا سب نے ڈر کی توفیق پالی؟ نہیں. قرآن کریم ہدی للمتقین ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن کیا ساری انسانیت نے قرآن پڑھ کے ہدایت پالی؟ نہیں. ہدی للمتقین. اسی طریقے سے رسول اللہ رحمت سب کے لیے ہے لیکن فائدہ مومنوں کو ہوا. واہ 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 واہ. اب جن کو فائدہ ہوا وہ اللہ کے اس انعام اور احسان کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور اس شکرانے کو میلاد مصطفیٰ کی شکل میں منعقد کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے مجھے میلاد نہیں منانا تو آپ کہیے کوئی بات نہیں، تم یہ بات کہنے کا حق رکھتے ہو، تم پہ اللہ کا احسان ہوا ہی نہیں. جس پہ احسان ہوا وہ آقا کا میلاد منائے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، خوراک کم دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو جب صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا کہنہ علم انک نبی یا رسول اللہ، یعنی اس اونٹ کو پتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں. آقا اس اونٹ کو پتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا نے فرمایا لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا آسی الجن والانس، زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے جسے پتا نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی نہ ہوں. واہ 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 واہ. کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں. اگر کوئی جانتا نہیں تو وہ سرکش انسان اور سرکش جن ہوتا ہے جو نہیں جانتا. ہم سرکش انسانوں میں سے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کو پہچانتے اور جانتے ہیں، اور اللہ کا یہ احسان ہم پر ہوا ہے. تو جن پہ احسان ہوتا ہے وہ آقا کا میلاد مناتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. مسلمانوں اس طریقے سے ہم حضور کو رحمت للعالمین مان کے آقا کا میلاد کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جانور پکارتے ہیں آقا ہماری خبر گیری کریں. کھجور کا تنا رسول اللہ کی جدائی میں فراق کرتا ہے، رسول اللہ کے فراق میں آنسو بہاتا ہے. ہرنی پکارتی ہے ادنو منی یا رسول اللہ، آقا میرے قریب آئے.
رسول اللہ کی بارگاہ میں سب فریاد کرتے ہیں مسلمانوں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ بتائیں اگر حیوانات و بہائم رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں اور آقا کو پکاریں، ہم ہندوستان کی سرزمین سے نہ پکاریں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے مسلمانوں۔ لیکن جب آپ آقا کا میلاد کریں تو ایک چیز کا خیال کریں کہ اپنے میلاد کو، اپنی محفلوں کو، اپنے اجلاس کو حدود شرع میں رکھیں۔ بہت اچھا شرع کی حدود زندہ باد، کو زندہ عبور مت باد، کریں زندہ مسلمان۔ باد، زندہ باد۔ دیکھیے انسان کا کردار اس کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی ذاتی پرسنالٹی کو پہچان کراتا ہے۔ انسان کا کردار اس کے مسلک و ملت کا تعارف کراتا ہے۔ آج ہمارے کردار سے اسلام کی بگڑی ہوئی شبیہ دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ چائنا کا ایک شخص تھا، اس نے سیلف اسٹڈی کیا، قرآن و حدیث کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ دین اسلام برحق ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بزنس کی غرض سے ایک پڑوس ملک میں آیا۔ جب وہاں کے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو اس کو بڑا تعجب اور حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا جو اسلام کتابوں میں موجود ہے وہ آج مسلمانوں میں عملی طور پہ دکھتا نہیں، وہ دوبارہ مرتد ہو گیا۔ مسلمانوں بتائیں گے ہمارے کردار کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے مسلمانوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، دنیا کے سامنے اپنے مسلک، مذہب، ملت کی تبلیغ آپ اپنے کردار سے کر سکتے ہیں، ڈیسینٹ بیہیویئر سے کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق سے کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے ڈائریکٹلی اس دنیا کے سامنے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ 40 سال پہلے اہل مکہ نے رسول اللہ کو پہچانا اور دیکھا تھا کہ محمد امین و صادق ہیں۔ آپ کی امانت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی پاسداری کا سکہ ان کے دلوں میں جب بیٹھ گیا تھا تب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو شخص 40 سالوں سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آج 40 سال کے بعد ایک معبود حقیقی کے بارگاہ میں جب اس کی بات آئے تو کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اپنے کردار کی پہچان کروائیے اسلام کے آئین میں، اسلام کے نقشے میں مسلمانوں، تاکہ اسلام کی صحیح اور بہتر شبیہ دنیا کے سامنے پیش ہو۔ میرے آقا کے غلاموں کو دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے، راستہ گزرتے گزرتے راستے میں کیچڑ پڑی ہوئی تھی، کیچڑ میں پاؤں لگا، کیچڑ اچھل کے ایک یہودی کے مکان کے دیوار سے جا لگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سوچ رہے ہیں what should do I؟ میں کیا کروں in this situation؟ میں اس کیفیت میں کیا کروں؟ اگر میں دیوار کو صاف کرتا ہوں تو مٹی نکل آئے گی اور مالک مکان کا نقصان ہوگا۔ آپ اگر دیوار پہ پوسٹر لگائیں اور پوسٹر کو نکالیں تو دیوار کے ساتھ ساتھ پینٹ بھی واپس آئے گا۔ جب وہ پینٹ آئے گا تو مالک مکان کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمپل سی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اسی تشویش میں ہیں اور سوچتے ہیں اگر میں صاف نہیں کرتا تو دیوار گندی ہو جائے گی۔ اتنے میں مالک مکان یہودی باہر نکلا، اتفاق سے وہ قرض دار تھا۔ جب اس نے دیکھا امام زمانے کا کھڑا ہے، معذرت کرنے لگا، اے میرے امام میرے پاس ابھی روپے نہیں ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تو قرض کی بات کرتا ہے؟ میں سوچتا ہوں تیرے دیوار کی صفائی کروں یا نہ کروں، نہیں کرتا تو دیوار کی گندگی واضح ہے، اور اگر صفائی کرتا ہوں تو تیرا نقصان ہے، بتا میں کیا کروں؟ اس یہود نے کہا جب زمانے کے امام کی یہ کیفیت ہے جو دیواروں کی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ اے امام اعظم ابو حنیفہ سب سے پہلے میرے قلب کو پاک کریں، مبارک کریں، پھر دائرے اسلام میں داخل کریں۔ اس طریقے سے ہمارے اماموں کی سیرت ہے دنیا کے سامنے مسلمانوں، یہ سیرت، یہ روش اختیار کریں تاکہ اسلام کی صحیح شبیہ دنیا کے سامنے پیش ہو۔ جب محفلوں کا انعقاد کریں، جلوس کا انعقاد کریں، میری آخری بات ہے تو ادب کا، عشق کا، محبت کا، اتباع کا، اطاعت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ آپ عاشق ہیں آقا کے، عشق بہرحال پابند ادب ہوتا ہے، ادب بہرحال پابند محبت ہوتا ہے، محبت بہرحال پابند اطاعت ہوتی ہے، زندہ باد زندہ باد، اور پابند اتباع ہوتی ہے۔ تو جب جلوس میلاد النبی منعقد کرتے ہیں مسلمانوں تو جلوس میلاد النبی میں اپنے آپ کو ایک عاشق کی طرح پیش کریں، ادب کا پاس و لحاظ کریں، ہو سکے تو وضو سے
हो सके तो गुस्ल से इत्र से मुअत्तर होके, सुन्नत जामा पहन के, दुरूद सलाम के गजरे निछावर करके, रिस्कों की बेहुरमती ना करके, गैरों की तरफ निगाहें न डाल के, अपनी चलन और अपनी रविश से किसी इंसान को तकलीफ न दे के आका का मिलाद करें। अगर आका का मिलाद कर रहे हैं, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए मकानों पे लाइटिंग लगा के अगर मस्जिदों को खाली छोड़ दिया तो याद रखिएगा, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ने में है, मस्जिदों में लाइटिंग जलाने से है। और वो सजदा अदा करके रोशन कीजिए ताकि आका का मिलाद सही तरीके से मुनक्किद हो। जब इस तर्ज पे आका का मिलाद करेंगे तो फिर दुनिया रसूलुल्लाह के इश्क से सरशार होगी, अहले सुन्नत से वाबस्ता होगी और मिलाद मुस्तफ़ा में दाखिला लेगी और आपके मसलक की तरवीज व इशाअत होगी। मुसलमानों, तो अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी रविश से, अपने अंदाज़े मिलाद से अहले सुन्नत की सही छवि पेश कीजिए। उलमा की बड़ी कुर्बानियां हैं, उलमा की अहले सुन्नत पे बड़ी कुर्बानियां हैं। इनकी रातें जाग के गुजरती हैं, इनके शब रोज अहले सुन्नत की फिक्र में गुजरते हैं। मुसलमानों, कम से कम इनकी कुर्बानियों का पासो लिहाज करें, इनकी कुर्बानियों का ख्याल करें और अपने किरदार से, अपने अखलाक से कोई भी ऐसा अमल जाहिर न करें जो हमारे मसलक और हमारे दीन की गलत छवि पेश करता हो और गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करता हो। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम। तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना बहुत अच्छा है। आप उस रहीम आका के गुलाम हैं जिसने जानवरों पे रहम फरमाया है, जिसने फरमाया है कि जब जानवर को ज़बह भी करो तो खूबी का लिहाज करो, जिसने फरमाया है अपने जानवरों को दिन रात में 70 बार दाना पानी पेश किया करो। आप उस करीम आका के गुलाम हैं जिसकी बारगाह में परिंदे फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के बच्चों को हुक्म फरमा दे हमारे मकानों और घोंसलों को न बिगाड़े या रसूल अल्लाह। आप उस शफीक आका के गुलाम हैं। मेरे आका की आमद का एक मकसद है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। मेरे आका को अल्लाह ने हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस्लाम का गलबा दुनिया में हो। आप आका के गुलाम हैं, आपका किरदार इस्लाम को गालिब करना चाहिए, आपके बोल इस्लाम को गालिब करने चाहिए। मुसलमानों, तो इस तरीके से आका की शान में मिलाद का मुजाहरा करें और इस अंदाज पे मिलाद कायम करें ताकि किसी पड़ोसी को, किसी अजनबी को, किसी मुखालिफ को आपकी जात से तकलीफ ना हो। सुभान अल्लाह। रिश्तों की बेहुरमती न करें। इस्लाम ऐसा दीन है मुसलमानों कि मेरे आका ने जब एक ऊंट की आंखों में आंसू देखा तो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह जानवरों के आंसू बर्दाश्त नहीं फरमाते। आप देखें उम्मत के हाल को देख के रसूलुल्लाह कैसे बर्दाश्त करेंगे। हर जुमेरात को नबी पाक की बारगाह में उम्मत के अहवाल पेश किए जाते हैं। अगर अहवाल अच्छे हों, अगर किरदार अच्छे हों तो रसूलुल्लाह की राह को खुशबख्ती मिलती है। मेरे आका मसरूर होते हैं और अगर उम्मत के किरदार अच्छे ना हो तो रसूलुल्लाह को नाराजगी होती है। मुसलमानों, वो आका जब इस खाकदामने गेती पे तशरीफ लाए तो रब्बे हबली उम्मती की सदा सबसे पहले पुकारा। जब कब्र अनवर में उतारे गए, सहाबी रसूल का बयान है, आका के लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं। मैंने कान लगाया, मेरे आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। इमाम तबरानी ने रिवायत किया, आका फरमाते हैं मैं क़यामत तक अपनी कब्र अनवर के अंदर अपने उम्मतियों की मगफिरत के लिए दुआ करूंगा और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं पुकारूंगा। मुसलमानों, वो आका है जिनका इतना हम पर रहमो करम है। मुसलमानों, वो तो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया और आका हमारे आलम में आके हम पर करम फरमाते हैं। आका मोमिनों के लिए भी रहीम है, आका काफिरों के लिए भी करीम है, आका जानवरों के लिए भी मुशफिक है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए। मुसलमानों, सुभान अल्लाह। तो आका की रहमत का पासो लिहाज करें और इस अंदाज पे अपने मिलाद को, महफिल को मुनक्किद करें। ईमा की पुख्तगी ने अता की हरारतें, ईमा की पुख्तगी ने अता की हरारतें, मोमिन किसी भी दौर में बुज़दिल नहीं रहा। आका का मिलाद जिंदाबाद। ये इजलास सुन्नत रसूल पाइंदाबाद। वाखिर दावाना
الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔